محترم ناظرین، بسم اللہ کو ان 5 جگہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ 5 جگہیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی ہر آیت کریمہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حروف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کاموں کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف جٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جھروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر دروازے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان یہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں تو اس نے ایک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی اٹپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا، اور ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا کیا ہے؟ بندہ تو اس باب اختیار کرتا ہے، بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کریں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپورٹ کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، میرے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ
پاک کافی بہترین کار ساز ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انکار انسان نہیں کر سکتا کہ انہیں ہم تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور اب اللہ تعالیٰ رزق لائے گا، کیونکہ وہ رازق ہے، ہمیں کھلائے گا، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پہ جاؤ، آپ پروردگار، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام تھا، ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کی ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس گیہوں کی شکل میں، پھر آٹے کی شکل میں بنایا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے ہمارے سامنے آ گئی، اس کے بعد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، اور ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں، دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ہر لقمے پہ کہ اے مولا، اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں، ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے کے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیارات کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو میں بسم اللہ پڑھنے کی توقید کی گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ، فریب اور مکروہ کرو جا کے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ایک شخص نے بڑی عالی شان منظر بنوائی اور اس پر لکھا تھا جامن فضل ربی۔ شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی، اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بولو؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے، شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بھگاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں،
اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے، بس اللہ نے چھوڑ دے دی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اجازت دے دی ہے، اب آپ کر لو، دیکھو کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ تو اللہ کو سمجھیے گا، اور ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ کون سا کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہمیں بہت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے، آمین۔